اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز سامعین اکرام، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 25 فروری سن 2024 بمطابق 14 شعبان، آپ کے علم میں ہے کہ آج مغرب سے سورج غروب ہوتے ہی شعبان کی 15 تاریخ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 15 شعبان کی رات لیلۃ البرات کے نام سے لوگوں میں مشہور ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اکثر عوام ایسے ہیں کہ بھائی وہ بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی بعض علماء سے ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس رات کو عبادت نہ کریں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف بعض علماء ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اس رات کے اندر آپ عبادت کریں۔ تو اب عوام پوچھتے ہیں کہ ہم کس کی بات مانیں، کس پر عمل کریں اور کس پر نہ کریں۔ ایک بات تو میں ویسے ہی ضمنی طور پر آپ سے عرض کر دوں کہ ان سوالات کے اندر، اس بحث کے اندر وہی لوگ پڑھتے ہیں تقریباً کہ جو عمل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہماری عوام کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو خوب اچھالتے ہیں اور اس کے متعلق بحث مباحثہ کرتے ہیں اور ایسی باتوں کو خوب پھیلاتے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ جس طرح دیکھیں 15 شعبان کا روزہ ہے تو اس کے متعلق لوگ خوب سوالات کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ایام 20 کے روزے ہیں، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ تو اب ہماری عوام اس کے متعلق کبھی بھی سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں، کیونکہ اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو جس مسئلے کے اندر اختلاف ہو تو عوام اسے خوب اچھالتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے کچھ مبالغہ آرائیاں بھی اس کے اندر کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایسی حرکتوں سے، ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ عرض یہ ہے کہ اس شب برات کے اندر علماء کرام، علماء حق کی 2 جماعتیں ہیں، ان کا آپس میں جو اختلاف ہے کسی بغض و عناد انا کی وجہ سے نہیں ہے، دلائل کی وجہ سے ہے۔ چونکہ اس رات کے متعلق بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے، لیکن وہ احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے راویوں کے اوپر جرح ہے، باس ہے۔ تو اسی لیے جن علماء نے ان جرح ان کو ان کے نزدیک معتبر تھی، تو انہوں نے اس رات کی عبادت سے منع کر دیا، اور جو حضرات دوسرے حضرات ہیں تو انہوں نے انہی احادیث کی وجہ سے، چونکہ ان کے نزدیک یہ معتبر ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کا کہہ دیا۔ تو یہ اختلاف علماء حق کا اختلاف ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس عالم کے قول سے مطمئن ہوں، اگر آپ عمل کی نیت سے سوال کرتے ہیں تو آپ کسی بھی عالم کی اتباع کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس پر گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس رات کی حقیقت ہے کیا، تو بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ بعض لوگ تو بالکل اس کی فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور بعض پر اس کے اندر حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ تو حق بات جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ علماء حق نے اس کی باقاعدہ نشاندہی کی ہے۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب، مولانا منظور احمد مینگل صاحب حفظہ اللہ، بڑے بڑے علماء کرام نے
اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی بھی کی ہے، تو ان کی رائے بھی یہ ہے کہ بھائی اس رات کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، چونکہ یہ روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ منقول ہیں، تو اس سے کم از کم اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ غلط فہمی یا غلطی اگر ہوتی تو ایک آدھ روایت میں ہوتی، 2 میں ہوتی، تو 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے اگر یہ منقول ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر عبادت کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس رات کے اندر کوئی بھی مخصوص عبادت وہ منقول نہیں ہے کہ بھائی جس طرح بعض لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ بھائی 2 رکعت نفل پڑھیں اور پہلی رکعت میں اتنی دفعہ فلان صورت پڑھیں، دوسری رکعت میں اتنی دفعہ فلان صورت پڑھیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلق عبادت جیسے دیکھیں شریعت نے جسے مطلق رکھا ہے ہم بھی مطلق رکھیں۔ اب رات کے اندر ہم کیا کریں؟ تلاوت قرآن کریں، اگر نوافل پڑھنا چاہیں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، صرف دعا مانگے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو اس رات کے اندر عبادت کرنا وہ افضل ہے، مستحب ہے۔ اور بعض لوگ جو اس کے اندر غلو کرتے ہیں، غلو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ لیلۃ القدر ہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا اسی رات کے متعلق یہ نازل ہوئی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ دونوں آیتیں لیلۃ القدر کے متعلق ہیں جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر ہے۔ تو بعض لوگ اس کے اندر ایک اور چیز بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ پٹاخے بجاتے تھے اور حلوے پکاتے تھے، تو ابھی وہ پٹاخے تو الحمدللہ وہ فائرنگ وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ جو حلوے کا جو ترتیب ہے ابھی بھی بعض گرانوں کے اندر بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں بھی اس کے اوپر یہ سوچتا ہوتا تھا کہ آخر یہ لوگ پٹاخے کیوں بجاتے ہوتے تھے، اس کی وجہ کیا ہوتی تھی، تو جب مطالعہ کیا تو مطالعہ کے بعد معلوم ہوا یہ دراصل روافض جو شیعہ ہیں، شیعہ حضرات کے نزدیک چونکہ وہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو امام غائب جو ان کا ہے ان کا یوم پیدائش ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کی خوشی منانے کے لیے اس رات میں وہ آتش بازی کرتے تھے، پٹاخے بجاتے تھے، ہم بھی ناسمجھی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، پھر حلوے بانٹتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے، حلوہ بانٹنا، خیرات کرنا، سال کے 12 مہینوں میں، سال کے 12 مہینوں کے سارے دنوں کے اندر بالکل بھی ممنوع نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس رات کے اندر دینا چونکہ یہ اہل بدعت کا شیوہ ہے، روافض کا شیوہ ہے، تو اس حلوے سے ان چیزوں سے اجتناب کریں، فائرنگ سے، ایسی خرافات سے اجتناب کریں۔ دوسری بات یہ تو رات کی عبادت ہو گئی، دوسری بات کل کے دن کا روزے کے متعلق بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کل کے روزے کا حکم الگ ہے اور رات کی عبادت کا حکم الگ ہے۔ رات کی عبادت کے جہاں تک ہے تو اس میں راجح بات یہ ہے، معتدل علماء کی رائے یہ ہے کہ بھائی رات کو عبادت کرنی چاہیے اور رات کو عبادت کرنا مستحب ہے۔ جہاں تک دن کے روزے کا متعلق ہے تو وہ صرف ایک روایت کے اندر دن کے روزے کا ذکر ہے، اور وہ روایت بھی سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ سند کے اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس روزے کو شعبان کا روزہ سمجھ کر ہم اسے نہ رکھیں۔ بعض علماء کرام، علماء حق کا، انہوں نے اس روزے کو بھی مستحب کہا ہے، لیکن دیگر دوسرے علماء کرام نے جو ان کا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک ہی حدیث ہے اور وہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ تو اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں دن کے روزے کے متعلق اب ہمارے پاس 2 طرح کی رائے آ گئی۔ بعض علماء ایسے ہیں کہ جو اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بعض بدعت ہے، اور بعض سے مستحب کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں اس کے لیے فقہ کے اندر ایک اصول ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر آپ اگر دیکھیں تو فتاوی عالمگیری کے اندر ایسے مواقع کے لیے کہ جہاں کوئی بھی حکم، کوئی بھی مسئلہ ایسے درپیش ہو کہ دونوں طرف دلائل ہو۔ اشتباہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہو، بندے کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ بھائی یہ
ٹھیک ان میں سے کون سا غلط کون سا ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہوں، شبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے تو کہ بھائی یہ سنت ہے یا بدعت ہے، تو چونکہ بدعت آپ جانتے ہیں کہ انتہائی سنگین گناہ ہے، اگر اس کا ارتکاب کریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دوسری طرف سنت ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو اس کا اجر ملے گا، اگر عمل نہیں کریں گے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جتنا بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، فتاوی عالمگیری کے اندر ہے، وما تردد بین البدعۃ والسنۃ یترک، کہ جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے کہ اس کے بدعت اور سنت ہونے میں اشتباہ ہو تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی ایسے کام کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اور اسی طرح فتاوی شامی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اذا تردد الحکم بین سنت و بدعۃ کان ترک السنت راجحا علی فعل البدعۃ۔ فتاوی شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی حکم ایسا ہو کہ اس کے سنت اور بدعت ہونے کے اندر شبہ پیدا ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ کان ترک السنت راجحا علی فعل البدعۃ، تو ایسی صورت میں اس سنت کو چھوڑ دینا بہتر ہے بدعت کے ارتکاب کرنے سے، کیونکہ اگر بدعت ہم کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر سنت کے اوپر عمل نہیں کیا تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ اور چونکہ کاروباری دنیا کے بھی ایک ہی اصول ہے نا کہ دفع مضرت جو ہوتی ہے وہ جلب منفعت پر مقدم ہوتی ہے، یعنی اس کو یوں سمجھے کہ اگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں نقصان کا راستہ ہے، نقصان کا راستہ ہے، جدھر سے نقصان ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے فائدے کا راستہ ہے، تو تاجر کہتے ہیں، تاجروں کی دنیا کا یہ اصول ہے کہ پہلے نقصان کے راستے کو بند کریں، اس کو پہلے کریں اور وہ جو فائدے کا راستہ ہے اس کو بعد میں اپنائیں۔ اس کی مثال سادہ یوں سمجھے کہ ایک پانی کا ہمارے پاس گڑھا ہو، ہم اس کے اندر پانی ڈالیں اور نیچے سے سوراخ ہو، تو اگر جتنا ہم پانی جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کریں گے اس وقت تک پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی الٹا ہوتا رہے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے اس نقصان کے راستے کو بند کرنا ہے، اس کے بعد پانی ڈالیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو چونکہ یہاں پر بھی دیکھیں ایک طرف ایسا ہے کہ بھائی یہ سنت ہے یا بدعت ہے، لیکن اگر ہم سنت کا جو عمل ہے اس کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے تو ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوگا، اور پھر خاص کر ایسے مواقع پر تو چھوڑ ہی دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بدعت کا چونکہ علماء کرام کے اقوال کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے اس کے اندر ایک شبہ پیدا ہو گیا، تو ایسے مواقع کے اندر کوئی بھی ایسا عمل ہو تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں البتہ اس کے لیے ایک اور صورت ہے، بالکل آسان صورت ہے، عمل کرنے والوں کے لیے، معترضین کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے ایک بہترین راستہ علماء کرام نے بتایا ہے۔ چونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے زیادہ افضل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے روزے سب سے افضل ہیں۔ اب پورے اس مہینے کی آخری دنوں کے علاوہ باقی خاص کرنے سے شعبان سے پہلے کے جو روزے ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اگر ایک بندہ پورے شعبان کے روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے تو وہ 15 شعبان کے روزے بھی شعبان کے روزوں کی وجہ سے اگر رکھتا ہے تو وہ اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور وہ رکھ بھی سکتا ہے، اسے رکھنا بھی چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے، چونکہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ شعبان کی جو اسلامی تاریخ، جو قمری تاریخ ہوتی ہے، اس کے ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14، 15 یہ 3 دن روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے، پابندی سے یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر ہم اس نیت سے یہ روزے رکھیں تو اس کے اندر 13، 14، 15 کا بھی ہم روزہ رکھ لیں گے تو اس صورت کے اندر ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو یہ عمل کے لیے ایک بہترین راستہ ہے، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے ایک عمدہ راستہ ہے کہ وہ اس طریقے کو اپنا لیں۔ تو بہرحال پھر ساتھیوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ بھائی جو عمل کی نیت سے اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو تو اسے ضرور پوچھا کریں۔ دینی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، علماء کا اختلاف کسی ضد اور اراد کی وجہ سے نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر ان کا اختلاف ہوتا ہے، اور یہ امت کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے۔ علماء کرام کا جو اختلاف ہوتا ہے کہ چونکہ مسئلے کے اندر نرمی آ جاتی ہے، آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس میں سے کسی بھی عالم، دونوں طرف علماء حق ہیں،
کسی بھی عالم کی اگر اس پر آپ کا زیادہ اعتماد ہے، اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔